اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانعام ہم پڑھ رہے ہیں اور پارہ 7 ابھی تک چل رہا ہے۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، لاسٹ ویڈیو یہاں تک ترجمہ ختم ہوا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ ایکچولی یہ جو لاسٹ ٹاپک تھا سورۃ الانعام کا، وہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو پیغام بھیجا، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جب لوگوں میں پہنچاتے تھے تو لوگ پہلے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا وہ امین سمجھتے تھے، بڑا مطلب صادق اور امین سمجھتے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن اترا اور قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات جب سنائی گئی تو تب انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے، یعنی کہ قرآن کی آیات کو نہیں مانتے، جس کی وجہ سے میں تھوڑا ایموشنل بھی ہو گئی تھی کہ ہم اللہ کی بات تو نہیں مانتے، بندے کو مانتے ہیں کہ ایماندار ہے، یہ سب ہے، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، ان کو بھی مانتے تھے کافر، لیکن وہ مطلب کہ بس اس حد تک کہ یہ مطلب ایک انسان ہے، اچھا انسان ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور غیبت نہیں کرتا، اچھا انسان ہے، لیکن جب وہ نبوت ملی اور قرآن اترا تو اس کو انہوں نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے قبیلہ میں ہمارے ادھر نبی آئیں گے، تو وہ ان لوگوں کو نہیں امید تھی کہ یہ کسی دوسرے کسی مطلب قبیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، تو انہوں نے کافی بغض رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور بہت عجیب باتیں کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ میری آیتوں کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو آج اس دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ وہ تو کافر تھے، یہودی تھے، جو مطلب نہیں مانتے تھے آیتوں کو، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ سنتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ ہمیں اس کا مطلب کچھ عمل کرتے ہیں اس کے اوپر، تو ہم بھی تو مطلب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق تو نہیں چل رہے، کیونکہ جب تک ہم قرآن نہیں سنیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، تو اس کے بغیر ہم کیسے اس کے مطابق چل سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے پہلے قرآن کو سمجھیں اور پھر اس پہ عمل کریں، اور پھر یہ سمجھیں کہ ہماری وہ دنیا اور آخرت سنور جائے گی جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، نبی کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں، جو سنتے ہیں، ان پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے، دنیا آخرت ہماری سنور جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ لوگوں سے، میرے سننے والوں سے، سبسکرائبر جو ہیں میرے، ان سے ریکویسٹ ہے کہ قرآن کو، ترجمے کو غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں اور عمل کریں، اس کے مطابق زندگیوں کو بسر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر مشکل کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے، اور قرآن تو ایک اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ پورا قرآن ہی شفا ہے، تو جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت سلامتی دے، جو بیمار ہیں وہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کا قرآن کا آیتوں کا پڑھ کے، قرآن پڑھ کے اس پہ پانی پہ پھونک مار لیں، اس کو پئیں، تو وہ قرآن کمپلیٹ جو ہے وہ شفا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو یہ بھی ضرور کریں، اور قرآن جب سنیں تو اس کو آگے بھی شیئر کریں، اور تاکہ اور لوگوں میں بھی یہ قرآن کی بات پہنچے، اور آپ کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ میں نے بتا دیا کہ ہم لاسٹ جو ویڈیو میں نے جو پڑھا تھا میں نے آپ کو بتایا، آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں، تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو، اگر اللہ چاہتا تو
ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا. ٹھیک ہے, جس لوگوں نے ہدایت نہیں پانی تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کر لو تم, تو وہ ہدایت نہیں پائیں گے. ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس لیے پردے ڈال دی, اس لیے کہ وہ انہوں نے پہلے بھی جو نبی آئے ان سب کو جھٹلایا ہی تھا. 1,24,000 پیغمبر آئے تھے نا, تو ان سب کو جھٹلایا ہی ہے. تو یہ ہمارے آخری نبی, تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک. سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا, لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. رہے مردے تو انہیں تو اللہ بس قبروں ہی سے اٹھائے گا, اور پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے, مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو, یہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نواشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے, پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں. مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں, تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے رستے پر چلا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ, اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو, اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو, یعنی کہ بتوں کو. جو اپنے بنائے ہوئے بت ہیں ان کو تب بھول جاتے ہیں جب ان کو کافروں کی جان نہیں نکلتی نا, تو تب یہ جو اپنے منتر وغیرہ جو پڑھتے ہیں نا, جو اپنے کسی بلاتے ہیں منتر پڑھنے والوں کو ان کو, تو وہ منتر میں کیا کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کسی طریقے سے پڑھ لیتے ہیں, تو پھر ان کی جان نکلتی ہے. لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں, اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہی حقیقت ہے کہ جس اللہ کا نام لیے بغیر جان نہیں نکلتی تو ہم اس کو ہی نہیں مانتے. جس اللہ نے پیدا کیا دنیا میں, یہ باغ, یہ پھل, یہ طرح طرح کے کھانے, ہر چیز اللہ نے عطا کی, پھر بھی انکار کیے جاتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے, کیونکہ انہوں نے نبیوں کو انکار کیا, جتنے رسول آئے ان کو انکار کیا. اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ آخری نبی جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ تم کچھ بھی کر لو یہ ایمان نہیں لائیں گے. ٹھیک ہے, 34 سے 41 آیات کا ترجمہ پڑھ لیا ہے. ٹھیک ہے, اور رکوع جو ہے وہ ہے 10, رکوع 10 ہے, اور پارہ ابھی 7 ہی چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پہ ہم ترجمہ ختم کرتے ہیں اور تفسیر شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ہی رہیں گے اور پوری ویڈیو دیکھیں گے. ٹھیک ہے, اور اینڈ تک ویڈیو دیکھا کریں کیونکہ یہ قرآن ہے, ترجمہ تفسیر ہے, اس کو ضرور پڑھا کریں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پڑھا کریں, سنا کریں, اور تفسیر کے ساتھ پڑھا کریں اور تجوید کے ساتھ. تو ابھی ہم تفسیر پڑھتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ کو بات سمجھ آ جائے, تفسیر پڑھ سکوں میں اچھے سے انشاءاللہ. ہم نے یہاں تک تفسیر پڑھی تھی, یعنی کہ 21 تفسیر نمبر چل رہا تھا, تو ابھی 21 ہی چل رہا ہے, کمپلیٹ نہیں ہوا تھا 21. تو 21 نمبر ہے تفسیر کا, اور اس کو آگے لے کے چلتی ہوں. ہم نے یہاں تک پڑھا تھا, لاسٹ جو لائن جو پڑھی تھی وہ یہ تھی, ہم آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے مگر جو کچھ آپ پیش کر رہے ہیں اسے جھوٹ قرار دیتے ہیں. جو آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ ان کو وہ جھوٹا نہیں کہتے تھے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ان کی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے. تو یہ بڑی دکھ کی بات ہے. استغفر اللہ. جنگ بدر کے موقع پر اخنس بن شریک نے تخلیے میں ابو جہل سے پوچھا کہ یہاں میرے اور تمہارے سوا کوئی تیسرا موجود نہیں ہے.
سچ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ اس نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سچا آدمی ہے، عمر بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، مگر جب سقائیت اور حجابت اور نبوت سب کچھ بنی قصہ ہی کے حصے میں آ جائے تو بتاؤ باقی سارے قریش کے پاس کیا رہ گیا؟ اسی بنا پر یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ تقسیم دراصل تمہاری نہیں بلکہ میری کی جا رہی ہے، اور جب ہم تحمل و بردباری کے ساتھ اسے برداشت کیے جا رہے ہیں اور ڈھیل پر ڈھیل دیے جاتے ہیں تو تم کیوں مضطرب ہوتے ہو؟ ابھی بھی ہم لوگ انکار ہی کرتے ہیں، اللہ کے ہر حکموں کو انکار کر کے ہم اپنی مرضی اپنی ڈگر پہ چل رہے ہیں، اپنے جیسی ہم چاہتے ہیں ویسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ قرآن ابھی اس طرح یہ پڑھ رہی ہوں تو وہ ایک الگ پروگرام ہو جس پہ اس ٹاپک پہ بات کریں، انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ 22 تفسیر، یعنی اللہ نے حق اور باطل کی کشمکش کے لیے جو قانون بنا دیا ہے اسے تبدیل کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ حق پرستوں کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ایک طویل مدت تک آزمائشوں کی بھٹی میں تپائے جائیں، اپنے صبر کا، اپنی راست بازی کا، اپنے اصرار اور اپنی فداکاری کا، اپنے ایمان کی پختگی اور اپنے توکل علی اللہ کا امتحان دے، مصائب اور مشکلات کے دور سے گزر کر اپنے اندر وہ صفات پرورش کرے جو صرف اسی دشوار گزار گھاٹی میں پرورش پا سکتی ہیں، اور ابتدائی خالص اخلاق فاضلہ اور سیرت صالحہ کے ہتھیاروں سے جاہلیت پر فتح حاصل کر کے دکھائی۔ اس طرح جب وہ اپنا اصلاح ہونا ثابت کر دیں گے تب اللہ کی نصرت ٹھیک اپنے وقت پر ان کی تصدیگیری کے لیے آ پہنچے گی، وقت سے پہلے وہ کسی کے لائے نہیں آ سکتی۔ 23 تفسیر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے مدتیں گزر گئی ہیں اور کسی طرح یہ راستے پر نہیں آتی تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش کوئی نشانی اللہ کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے ان لوگوں کا کفر ٹوٹے اور یہ میری صداقت تسلیم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی خواہش کا جواب اس آیت میں دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بے صبری سے کام نہ لو، جس ڈھنگ اور جس ترتیب و تدریج سے ہم اس کام کو چلوا رہے ہیں اسی پر صبر کے ساتھ چلے جاؤ۔ معجزوں سے کام لینا ہوتا تو کیا ہم خود نہ لے سکتے؟ مگر ہم جانتے ہیں کہ جس فکری و اخلاقی انقلاب اور جس مدنیت صالحہ کی تعمیر کے کام پر تم معمور کیے گئے ہو اسے کامیابی کی منزل تک پہنچانے کا صحیح راستہ یہ نہیں ہے۔ تاہم اگر لوگوں کے موجودہ جمود اور ان کے انکار کی سختی پر تم سے صبر نہیں ہوتا اور تمہیں گمان ہے کہ اس جمود کو توڑنے کے لیے کسی مخصوص نشانی کا مشاہدہ کرانا ہی ضروری ہے تو خود زور لگاؤ، اور تمہارا کچھ بس چلتا ہو تو زمین میں گھس کر یا آسمان سے امید نہ رکھو۔ زمین میں گھس کر یا آسمان پر چڑھ کر کوئی ایسا معجزہ لانے کی کوشش کرو جسے تم سمجھو کہ یہ بے یقینی کو یقین میں تبدیل کر دینے کے لیے کافی ہوگا، مگر ہم سے امید نہ رکھو کہ ہم تمہاری یہ خواہش پوری کریں گے، کیونکہ ہماری اسکیم میں اس تدبیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ویڈیو کلوز کرتے ہیں۔ 23 تفسیر نمبر، لیکن جو میں نے ترجمہ پڑھا ہے وہ 41 رکوع ہیں اور 29 تفسیر تک پڑھا ہے، تو تفسیر آگے نیکسٹ ویڈیو میں پڑھ لیں گے کیونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی، تو پھر مجھے ہوتا ہے کہ کوئی لمبی ویڈیو دیکھ کے آگے ہی نہ کر دے، چھوڑ دیں، تو میں چاہتی ہوں کہ پوری ویڈیو اینڈ تک سنی جائے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ میں 24 سے 29 تک کی جو تفسیر ہے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھتی ہوں۔
جزاک اللہ خیر.